یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ جس کا آج دوسرا جمعہ المبارک ہے، بندے کی ویلیو اس وقت بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر اس وقت بڑھ جاتی ہے، اس کی عزت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اس کا تعلق کسی عزت والے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کسی عزت والے کے ساتھ کسی کا تعلق ہو جائے تو پھر اس بندے کی بھی عزت ہوتی ہے، اس بندے کی عزت نہیں ہوتی، اس کے تعلق کی وجہ سے اس کی عزت ہوتی ہے۔ بندہ کوئی ہو جس کا تعلق کسی ایم پی اے کے ساتھ ہو، کسی ایم این اے کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو کوئی محلے کا غریب ہی بندہ، لیکن اس کا تعلق کسی بڑے بندے کے ساتھ جو دنیاوی لحاظ سے بڑا ہے اس کے ساتھ ہو، اس کی بھی لوگ عزت کرتے ہیں، اگرچہ ڈر کے کریں بھئی ایم پی اے کا بندہ ہے، لیکن کرتے ہیں۔ تو جو اس ہستی کے ساتھ جس کا تعلق ہو، جس کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو عزت عطا فرمائی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کا تعلق محبوب کے ساتھ ہو۔ تو جس کا تعلق کسی کے ساتھ ہو جائے اس کی وجہ سے اس کی عزت ہو جاتی ہے، اس کی قدر ہو جاتی ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشعبان شہری، فرمایا یہ شعبان میرا مہینہ ہے، یہ شعبان وہ میرا مہینہ ہے۔ وہ اس مہینے کی عزت پھر کس وجہ سے ہے؟ کیا اس وجہ سے عزت ہے کہ اس میں شبرات ہے؟ کیا اس وجہ سے ہے کہ کوئی اور دیگر ایام ہے اس کے اندر؟ نہیں، اس کی عزت اس وجہ سے ہے کہ آقا نے فرمایا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اور اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان گنت اور لاتعداد مخلوقات ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے اور ساری کائنات، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، چرند پرند، حیوانات، جمادات، یہ سب کچھ اس کی مخلوقات ہیں۔ اور اس رب نے مخلوقات میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ جتنی بھی اس رب کی مخلوقات ہیں ان سب میں سے اللہ نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، مخلوقات تو اس کی اور بھی ہیں نا، کتنے بڑے بڑے طاقتور جانور ہیں، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سمندر، کتنی مخلوقات ہیں اس کی، اور جانوروں میں دیکھیں کتنے کتنے بڑے جو ہیں وہ، لیکن ان سب مخلوقات میں سے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی انسان کو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی مخلوقات میں سے۔ دوسرا مقام ہے اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول تو سارے اس کے ہیں، نبی تو سارے اس کے ہیں، انبیاء سارے اس کے ہیں، لیکن فرمایا میں نے ان میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ دن تو سارے اس کے ہیں، لیکن دنوں میں بعض دنوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ مہینے تو سارے اس کے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فرمایا یہ سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن فرمایا منہا 4 حرم، فرمایا مہینے تو سارے میرے ہیں، لیکن ان مہینوں میں جو 12 مہینے ہیں ان میں سے 4 ایسے ہیں جن کو میں نے عظمت عطا فرمائی ہے، جن کو میں نے حرمت عطا فرمائی ہے، جو مہینے باقی مہینوں سے فضیلت والے ہیں، اور کچھ ایام ایسے ہیں جن کی باقی دنوں پر فضیلت ہے، جیسے جمعہ ہے، جمعے کے دن جو ہے وہ باقی دنوں کا سردار فرمایا، جمعہ تمام ایام کا سردار ہے۔
فرمایا مومنوں کے لیے عید ہے، یعنی یہ اللہ نے یہ درجات رکھے ہیں، اللہ نے یہ فضیلتیں رکھی ہیں۔ تو ان فضیلت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے شعبان المعظم، اور یہ کتنا عظمت والا مہینہ ہے، کتنی فضیلت والا مہینہ ہے کہ جس کا ایک طرف پڑوسی رجب المرجب ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، دوسری طرف پڑوسی اس کا رمضان المبارک ہے جو آقا نے فرمایا یہ میری امت کا مہینہ ہے، امت کی بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے۔ درمیان میں شعبان ہے، فرمایا الشعبان الشہری، فرمایا یہ شعبان میں محمد کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں پہلے میں نے درود شریف کے حوالے سے بات کی، تو یہ مہینہ شعبان المعظم مصطفیٰ کریم کا مہینہ، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ محبوب پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر آقا نے فرمایا ایک رات ایسی رات ہے، ایک رات ایسی عظمت والی رات ہے، ایک رات ایسی فضیلت والی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی رات ہے، ایسی رات ہے عظمت والی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کو، وہ رات کون سی ہے؟ فرمایا لیلۃ نصف من شعبان، فرمایا شعبان کی نصف والی رات، یعنی 15ویں شعبان المعظم کی رات۔ فرمایا ایسی رات ہے کہ جس رات اللہ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارکہ میں شعبان المعظم کے اندر، فرمایا ایک ایسی رات ہے، ایسی عظمت والی رات ہے، ایسی فضیلت والی رات ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس رات کے اندر، فرمایا 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اس رب کی رحمت کتنی بڑی ہے، اس رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ خالق نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا میری رحمت تمام کائنات کے اوپر حاوی ہے، میری رحمت تمام کائنات سے وسیع ہے، میری رحمت تمام کائنات سے بڑی ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا میری رحمت ورحمتی وسعت کل شیء، ہر شے سے وسیع ہے میری رحمت۔ شے کون سی ہے؟ شے کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ پوری کائنات اس شے کے اندر شامل ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب بھی کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ جو ساری کائنات ہے وہ اس شے کے اندر داخل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے یہ ساری کائنات نیچے ہے، میری رحمت ان سب سے بلند ہے، میری رحمت ان سب سے بلند ہے۔ اور فرمایا وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَى غَضَبِي، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی پکڑ سخت بھی ہے، لیکن فرمایا سب کچھ ہونے کے باوجود میرے غضب پر میری رحمت حاوی آ جائے گی۔ اگر اس رحمت کی تشریح کروں یہ پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی کہ وہ رحمت کون سی ہے۔ لیکن شعبان المعظم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جس کی رحمت اتنی بڑی وسیع ہے، تو محبوب نے فرمایا اس کی رحمت کے 300 دروازے میری امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کی رحمت سے تو ایک قطرہ کسی کو مل جائے نا، اس کی نجات کے لیے کافی ہے، ایک قطرہ۔ میاں صاحب نے کیا فرمایا؟ رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندے میرا۔ اس کی رحمت سے ایک قطرہ کسی کو مل جائے، اس کی رحمت سے ایک قطرہ کسی کو نصیب ہو جائے،
اس کی رحمت کا ایک چھینٹا کسی کے اوپر پڑ جائے اس کے لیے نجات کے لیے تو وہ بھی کافی ہے. لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ رحمت، یہ رات کتنی رحمت والی ہے، یہ رات کتنی برکت والی ہے، یہ رات کتنی عظیم ہے کہ اللہ میری امت کے لیے اور رحمت کے قطرات نہیں، اللہ میری امت کے لیے رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا. رحمت کے 300 دروازے. تیرا میرا گھر 2 مرلے دا ہوئے تو دروازہ اس حساب دا ہوتا ہے. کسی دی 5 کنال، کسی دی 10 مرلے دی کوٹھی ہوئے اس کا دروازہ اس حساب دا ہوتا ہے. وہ کسی کی 2 کنال کی کوٹھی ہو اس کا دروازہ اس حساب سے ہوتا ہے. جتنا بڑا کسی کا مکان ہوتا ہے، جتنی بڑی کسی کی کوٹھی ہوتی ہے، تیرے میرے گھر کا دروازہ 3-4 فٹ. بڑی بڑی کوٹھیوں کے دروازے دیکھو 10-10, 12-12, 16-16 فٹ کے دروازے ہوتے ہیں. یہ تیرے میرے مکان کے دروازے ہیں. تو جو ہے ہی لا مکان کا مالک، اس کے دروازے کتنے بڑے ہوں گے، اس کے دروازے کتنے بڑے ہوں گے. وہ رب تو چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے رحمت مانگے، وہ میرے بندے مجھ سے بخشش مانگے، میرے بندے میری بارگاہ میں آ کر سوال کریں، مانگے مجھ سے. لیکن ہم غفلت کی نیند میں ہیں، ہم غافل زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم اس کے دروازے پر جانے کو تیار ہی نہیں ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کو تیار ہی نہیں ہیں، ہم اس کی طرف چل کر جانے کو تیار نہیں ہیں. جو رب فرماتا ہے تو 1 قدم بڑھا نا تو میں 2 قدم بڑھ کر تیری طرف، میری رحمت 2 قدم تیری طرف آئے. تو 1 بالشت میری طرف آ، میں 2 بازوؤں کے پھیلاؤ کے برابر میری رحمت تیری طرف جائے گی. تو میری طرف چل کر آ، میری رحمت دوڑ کر تیری طرف جائے گی. اتنے کریم کا دروازہ، لیکن ہم اس کی طرف آنے کو تیار نہیں. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس کو بیان کرنے والے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، فرمایا اس رات میں قیام کیا کرو، اس رات میں اللہ کی عبادت کیا کرو، اس رات میں جاگ کر اس رب کو راضی کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، اس کی بندگی کیا کرو، اس کی عبادت کیا کرو. فرمایا جب دن آ جائے اس دن کا روزہ رکھا کرو. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت اس دن آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے، اور نزول فرما کر اللہ کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا. اس رب کی رحمت ساری رات پکارتی ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے لے لو. ہے کوئی سوال کرنے والا، مجھ سے طلب کرنے والا میں اس کو دے دوں. لیکن ہم کوئی بندہ سخی ہو نا، ویسے بندہ اس کے جا کر دروازے پہ سوال کرے یار مجبور ہوں، ضرورت مانگوں، کچھ دے دے، وہ دے یا نہ دے اس کی مرضی. لیکن وہی بندہ جب راشن اکٹھا کر کے دروازے پر رکھ دے اور اعلان کر دے بھی آ جاؤ آج میں راشن دوں گا، پھر تو وہ نہیں کہے گا کہ بھائی تم سے کی لینا آئے ہو، بھائی تو نے خود بلایا ہے. تو پھر وہ دیتا ہے. تو جو رب ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے، جب وہ فرما رہا ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، لیکن ہم اس کے سامنے بھی جھولی نہ پھیلائیں، ہم اس کے سامنے بھی دستے سوال دراز نہ کریں، ہم اس کے سامنے بھی جھکنے کو تیار نہیں. اقبال نے کہا نا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ رب نو کر لو، دنیا کے سامنے جھکن دی لوڑ ہی نہیں پڑ رہی۔ اس رب کی طرف آ جاؤ، اس رب کو منا لو جو ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے، جو ساری کائنات کو سکون دینے والا ہے، جو ساری کائنات کی بخشش کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کو عطا کرنے والا ہے۔ اس رب کے دروازے پر آ جاؤ، وہ اتنا دے گا، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر یہ عظیم رات ہے، اللہ اعلان فرماتا ہے مانگ لو مانگ لو مانگ لو۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کی رحمت فرما رہی ہے مانگ لو۔ اسی اپنے بچیاں نو دینے جاؤ پہلے لے کے شو تھاں، ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی طرف خود بھی آؤ، اپنے بچوں کو لے کر آؤ، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کو راضی کرو۔ بھائی ضروری نہیں کہ تم مسجد میں آ کر ہی کرو گے تو پھر وہ راضی ہوگا۔ ہاں مسجد میں آؤ گے، اس کی فضیلتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، اس کا گھر ایک ماحول ہوتا ہے، لیکن تم گھر کے کونے میں بھی بیٹھ کر اس رب کو یاد کرو گے، وہ وہاں بھی تمہاری پکار کو سن لے گا۔ اس لیے اس عظمت والی رات سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ نے ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ عطا کر دیا ہے، شب برات سوموار اور منگل کی درمیانی شب کو۔ اس رات اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں۔ مسجد میں انشاءاللہ ہر سال اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس سال بھی کیا جائے گا، یعنی عشاء کی نماز کے بعد مختصر سی محفل پاک ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ وقت ملے گا تو پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، ہم قبرستان جانے کی بھی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 10 بجے مسجد میں نماز تسبیح بھی ادا کی جائے گی۔ 10 بجے مسجد میں نماز تسبیح ادا کر دی جائے گی۔ اگر تسبیح سے پہلے وقت ملا تو پہلے قبرستان ہو کے آئیں گے، نہیں تو نماز کے بعد قبرستان جائیں گے، وہاں جا کر اپنے لیے بھی بخشش مانگیں گے، اپنے مرنے والوں کے لیے بھی بخشش مانگیں گے۔ تو اس رات کو اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزاریں، کیونکہ اس رات میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اس رات میں زندگیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اس رات میں نعمتیں تقسیم کی جاتی ہیں، اس رات میں لکھا جاتا ہے کون اس دنیا سے جانے والا ہے، کھاتے چڑھ جاتا ہے نا اس رات کو۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس رات کو قیام اور دن کا روزہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں میں روزے والا ہوں، کیونکہ روزہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف 1 مہینہ رمضان کا جس کے پورے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا شروع کرتے تو ہم یہ سمجھتے کہ اب مصطفیٰ روزے رکھتے جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں بیچ میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑ دیتے رکھنا، پھر ہم یہ سمجھتے کہ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے چھوڑ دیے ہیں، اب مصطفیٰ کریم دوبارہ روزہ رکھیں گے نہیں۔ یعنی یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا یہ معمول رکھا کہ روزہ رکھنے شروع کرنے تو رکھے جا رہے، ترک کرنے شروع کر رہے تو ترک کرنے شروع کر دے رہے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں ہم یہ سمجھتے کہ اب روزے رکھنے شروع کیے تو چھوڑیں گے نہیں، اب چھوڑے ہیں تو رکھیں گے نہیں، لیکن فرمایا 1 مہینہ رمضان کے علاوہ ایسا ہے جس میں محبوب کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، وہ مہینہ ہے شعبان المعظم کا۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ہمیں جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔